میرے عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ آج ہم 4 کلاس کی مطالعہ اسلام کی کتاب کے سبق نمبر 2 زکوٰۃ کا بقیہ حصہ پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، زکوٰۃ کی تعریف اور حکم اور زکوٰۃ کا نصاب اور کن لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، یہ سب ہم پہلے سبق کے پہلے حصے میں پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم زکوٰۃ کے فوائد پر روشنی ڈالیں گے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، زکوٰۃ ادا کرنے سے دنیا اور آخرت دونوں کا نفع حاصل ہوتا ہے، اور سب سے بڑا نفع یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے معاشرے کے باہمی تعلق میں پیار اور محبت اور ہمدردی کی فضا قائم ہوتی ہے، اور انسان مال کی محبت جیسی بری عادات سے بچ جاتا ہے، کیونکہ مال کی محبت کی وجہ ہی انسان کو لالچ، خود غرضی اور ظلم کرنے پر اکساتی ہے، جن کی وجہ سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، جبکہ زکوٰۃ ادا کرنے سے معاشرے میں بھائی چارہ کی فضا قائم ہوتی ہے اور مال میں برکت بھی پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارکہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ ترجمہ: اور جو زکوٰۃ تم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دیتے ہو، تو اس زکوٰۃ کو ادا کرنے والے لوگ ہی در حقیقت اپنے مال میں اضافہ کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، زکوٰۃ ادا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم زکوٰۃ ادا کیوں کرتے ہیں اور کن لوگوں کو دیتے ہیں؟ تو آئیے ہم پڑھتے ہیں۔ زکوٰۃ کا اصل مقصد ہی محتاج لوگوں کو سہارا دینا، یعنی وہ لوگ جو معذوری یا لاوارث ہونے کی وجہ سے کمائی نہ کر سکتے ہوں اور ان کا کوئی کمائی کا ذریعہ بھی نہ ہو، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم کے ذریعے مدد کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ کی رقم سے لوگوں کی فلاح اور بہبود کے کام بھی کیے جا سکتے ہیں۔ ترقی اور کامیابی کے کاموں میں زکوٰۃ کی رقم کو صرف کیا جا سکتا ہے، مثلاً ہاسپٹل بنوانا کہ جس میں غریبوں اور محتاجوں کا مفت علاج کیا جائے، یتیم خانے کی تعمیر کروانا اور جس میں غریب اور لاوارث بے سہارا لوگ رہ سکیں، اسی طرح تعلیمی ادارے قائم کروا دینا کہ جس میں غریبوں اور یتیموں کو مفت تعلیم دی جا سکے۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ کی رقم سے ان لوگوں کی مدد بھی کی جا سکتی ہے جو مصیبت اور آفات کا نشانہ بن گئے ہوں، مثلاً گھر میں آگ لگنے کی وجہ سے سب ساز و سامان ختم ہو چکا ہو، نہ رہائش کی جگہ ہو اور نہ ہی ضروری سامان ہو۔ اسی طرح زمینی آفات مثلاً سیلاب یا زلزلے کی وجہ سے ان کی زد میں آنے والے لوگوں کی بھی مدد کی جا سکتی ہے زکوٰۃ کی رقم سے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض قرار دیا ہے اور زکوٰۃ نہ ادا کرنے پر سزا بھی مقرر کی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارکہ ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دو۔ اس دن یہ سونا اور چاندی جہنم کی آگ میں دہکائے جائیں گے، اور پھر اس کے ساتھ ان کی پیشانی، پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ داغنے کا مطلب یہ ہے کہ سونا اور چاندی کو گرم کر کے ان کی پیشانیوں اور پہلوؤں اور پیٹھ کو داغا جائے گا، مطلب یہ ہے کہ ان کو گرم کر کے لگایا جائے گا تکلیف، جس سے بہت زیادہ تکلیف ہوگی، اور کہا جائے گا کہ یہ وہ خزانہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، تو تم اپنے خزانے کا مزہ چکھو۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے سے دنیا اور آخرت دونوں میں سزا ہے۔ دنیا کی سزا یہ ہے کہ مال سے برکت ختم کر دی جاتی ہے، جبکہ آخرت کی سزا قرآن مجید میں ہم پڑھ چکے۔ اسی کے ساتھ آج ہمارا سبق مکمل ہوا۔ اب ہم اس سبق کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افضل، ابا جان، زکوٰۃ ادا کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ ابا جان، زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے انسان کی مال سے محبت کم ہو جاتی ہے۔ مال کی محبت بہت سی خرابیوں کی جڑ ہے۔ زکوٰۃ دینے سے معاشرے میں محبت، الفت اور بھائی چارے کو فروغ ملتا ہے۔
لوگوں کے دلوں سے نفرت، بغض اور کینہ ختم ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ فرمان الہی ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ ترجمہ، اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دیتے ہو تو اس زکوٰۃ کو ادا کرنے والے لوگ ہی در حقیقت اپنے مال میں اضافہ کرتے ہیں۔ افضل بیٹا، زکوٰۃ معاشرتی استحکام کا بڑا ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ کا اصل مقصد یہ ہے کہ نادار اور محتاج لوگ بے سہارا نہ رہیں۔ زکوٰۃ کے معاشرے پر بہت اچھے اور مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ کی رقم سے لوگوں کی فلاح و بہبود کے کئی منصوبوں پر کام کیا جاتا ہے۔ ضرورت مندوں کی بنیادی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ غریب لوگوں کو مفت علاج کی سہولیات میسر آتی ہیں۔ یتیم اور بے سہارا بچوں کی مناسب تعلیم و تربیت اور کفالت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ مصیبتوں اور آفات کا نشانہ بننے والے لوگوں کی مدد کی جاتی ہے۔ افضل ابا جان، کیا زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر بھی اسلام نے کوئی سزا مقرر کی ہے؟ ابا جان، جی ہاں، زکوٰۃ اسلام کا اہم رکن ہے اور اس کی ادائیگی فرض ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو سخت سزا کی خبر سنائی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارکہ ہے، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دو۔ اس دن یہ سونا اور چاندی جہنم کی آگ میں دہکائے جائیں گے اور پھر اس کے ساتھ ان کی پیشانی، پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا، یہ وہ خزانہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، تو تم اپنے خزانے کا مزہ چکھو۔ افضل نے زکوٰۃ کے بارے میں قیمتی معلومات دینے پر ابا جان کا شکریہ ادا کیا۔ یہاں تک ہمارے سبق کی ریڈنگ بھی بحمداللہ مکمل ہوئی۔ میں امید کرتی ہوں اس سبق کے پڑھنے کے بعد آپ کو زکوٰۃ کے بارے میں بہت سی معلومات حاصل ہو چکی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔